چوہے صاحب الیکشنز آزاد کشمیر دو الیکشن بھی ہو رہے ہیں ادھر. اچھا تمہیں نہیں پتا, بڑے سرکیسٹک ریمارک دیتا ہے تسی. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ پالیٹکس کا روم نہیں, وہ ابھی تو ہمیں ایک پروسیس چلانا ہے کہ سیاست بحال ہو. یہ الیکشن وغیرہ تو پالیٹکس کے بعد ہوتے ہیں. اچھا اس وقت تو دیکھیں نا, یہ تو مذاق ہے. ساری کولیشن پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے اسلام آباد میں فیصلہ کر لیں, اتنی سیٹیں آپ کی ہیں اتنی ہماری ہیں, الیکشن والی کون سی اس میں بات. تسی سمجھتے ہو کہ الیکشن کوئی نہیں ہو رہا؟ ظاہر ہے, اچھا ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں نا, میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, آئی پی پی, تینوں اس وقت پاکستان میں کن پارٹیوں کی حکومت ہے؟ انہوں تینوں پارٹیوں کی حکومت ہے نا. تو کولیشن پارٹنرز آپس میں کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جناب مطلب یا تو پھر آپ کو مجھے بالکل ہی مطلب بیوقوف سمجھتے ہیں, یا مطلب چلے ہم ہوں گے بھی بیوقوفی. چل رہا ہے کیا, بس ٹھیک ہے, ایک نظام بن گیا ہے, چل رہا ہے, کہ اس میں کیا کریں. کوئی ایڈے خوش نہیں لگتے نظام تو, نظام یا سیاستدانہ تو خوش نہیں ہو. دیکھیں ہم تو پولیٹیشین ہیں, ہاں ہمارا انٹرسٹ تو جو ہے پاکستان میں, ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ ووٹ کی طاقت بحال ہو. جب ووٹ نہیں ہے, جب لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, اور ایک نظام ایسے ہے, تو پھر دیکھیں ہماری کوشش پہلی یہ ہے کہ ہم نظام کو واپس اس کا رخ عوام کی طرف آ سکے. اس وقت آپ دیکھیں 90% جو کابینہ ہے, آپ پتہ نہیں ایگری کریں گے یا دل میں تو آپ ضرور ایگری کریں گے, 90% کابینہ جو ہے وہ اس وقت کونسلر کا الیکشن بھی ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی اگر یہ الیکشن لڑیں گے. تو ایک ایسی ان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے, اس کو اس کے ساتھ کوئی امید باندھنا, اس کے ساتھ آپ نے کوئی ملک کا مستقبل دیکھنا تو بڑا مشکل ہے. لہٰذا ہماری کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سپیس کریٹ ہو پالیٹکس کی, عوام کی کچھ جو حیثیت ہے وہ بحال ہو, لوگوں کی کچھ آواز بحال ہو, تاکہ ہم ایک نارمل ملک تو ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ پولیٹیشین نے بھی بڑا اتنے جناب لوگوں دے امیداں دے پانی پھیر دی رکھ دیا؟ 100%. دیکھیں پولیٹیشینز ڈیلیور نہیں کر سکے. دیکھیں جو سوسائٹی ہے نا, دا شپ آف دا سوسائٹی, اس کے جو کیپٹن ہے وہ پولیٹیشنز ہیں. اٹس فار دا پولیٹیشنز کہ وہ ملک کو مجدہار سے نکالیں. کیپٹن ہی خراب ہو گئے. ہاں, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں نا کہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو 3 ملک کی بڑی وفاقی جماعتیں ہیں, آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ 1906 سے لے کے 1947 تک کی آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کا نوعیت اور حیت دیکھیں, یو ول بی سرپرائز کہ آج سے 100 سال پہلے, 125 سال پہلے ہماری سیاسی جماعتیں ان سیاسی جماعتوں سے 1000 گنا زیادہ ڈیموکریٹ تھی. 25 پیسے کا 5 پیسے کا ممبر بنتا تھا, وہ ممبر ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا تھا, اس جلسے میں صدر منتخب ہوتا تھا, اس جلسے میں جو ہے وہ نیا سیکرٹری جنرل منتخب ہوتا تھا, پارٹی کی پالیسی آتی تھی, ایسے یہ پارٹیاں چلتی تھیں. اب تو دیکھیں آپ کی پارٹی ہے ہی نہیں, پولیٹیکل پارٹی تو آپ مجھ سے کوئی لوگ کہتے ہیں جی آپ فلانی پارٹی ہوگی فلانی ہوگی, میں کہتا ہوں بھائی پولیٹیکل پارٹی ہے کون سے؟ آپ کے نواز شریف سے اچھے تعلقات ہیں, آپ نون لیگ میں ہیں, آپ کے خان صاحب سے اچھے ہیں, آپ پی ٹی آئی میں, آپ کے زرداری صاحب سے اچھے ہیں, آپ پیپلز پارٹی میں ہیں. پارٹی تو نہیں ہے, یہ تو انڈیویجولسٹک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر تو چاہیے ملک میں, اگر آپ نے جمہوریت چاہتے ہیں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو تینوں بڑی فیملیز ہیں, اور ان کے ساتھ باقی بھی, چاہے مولانا فضل الرحمان بھی ہوں, آپ باقیوں کو بھی لگا لیں, ملک میں چاہتے ہیں جمہوریت ہو اور پارٹیز میں چاہتے ہیں امریت ہو. ایسے تو نہیں چل سکتا. مولانا صاحب نے کی ہو گیا. واٹ ہیپن ٹو مولانا فضل الرحمان؟ Suddenly, out of the blue, he comes up and starts criticizing, the دیکھیں میری مولانا سے 3-4 ملاقاتیں ہوئیں اس بیان سے پہلے, اور مجھے کافی لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے بیان آ سکتا ہے انہیں. اب افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ مولانا کی کانسٹیٹوئنسی کو بہت افیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ شہید بھی ہوئے ہیں مولانا کے, مولانا ادریس ہیں, اس سے پہلے ان کے 4-5 لوگ جو ہیں جو جن کو بلیٹنٹلی جو ہے وہ شہید کیا گیا, ان میں زیادہ تر جو تھا ان میں داعش کا نام جو ہے وہ آتا ہے. اچھا. اب مولانا جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ریاست, اس سے پہلے بھی مولانا نے ایک بیان دیا تھا جو شاید اگنور ہو گیا, اس کے اوپر اتنا اس کو وہ نہیں ہوا تھا, یہ بیان بھی اگنور کر دینا چاہیے تھا, بٹ نن دی لیس آگے اس میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا
کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی میں تو پورا پاکستان اکٹھا ہے, افغانستان کے ساتھ لڑائی میں پورا پاکستان اکٹھا نہیں ہے, یعنی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس لڑائی میں. تو اب پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ مولانا اپنی ماضی کی پالیٹکس کی وجہ سے بھی خود کو قندھار سے دور نہیں کر سکتے. اچھا, اور جو ان کا اس وقت کا جو مطلب قندھار اتنے جو مرضی کرتا رہے, مولانا دور نہیں کر سکتے, وہ دور یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل اچھا, مولانا کا یہ پرابلم ہے. دوسری طرف ان کو یہ بھی ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی کچھ نہیں اکاموڈیشن مل رہی, نہ ادھر اکاموڈیشن مل رہی ہے, وہ قندھار کو بھی چھوڑ دیں. تو دیکھیں نا, اس سے آپ بیٹلز میں پھنس جاتے ہیں. بیسیکلی انہیں زیادہ دکھ جو ہے یہ ہے کہ یہاں پہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا انہیں. دونوں ہی ہوں گے, دونوں ہی ہوں گے. پریکٹیکل بھی نہیں ہے نا ان کے لیے, پریکٹیکل بھی ایک پرابلم بنی ہوئی ہے بڑی شدید. لوگ شہید ہو رہے ہیں نا, تو وہ کیا کریں, ادھر بھی مخالف ہو جائے ادھر بھی مخالف ہو جائیں, کیسے وہ کریں گے. سو اٹس ایکچولی میرا خیال ہے کہ مولانا کی کافی مجبوری ہے. So he is like sailing in two boats. مولانا is sailing in two boats. ایسے ہے پاکستان میں سارے جو اپنے مولوی ہیں وہ دو ہی بورڈس میں ہیں. تو اگر آج مولانا کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے تو مولانا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اکاموڈیشن کا اتنا ان کا نہیں ہے ایشو. پھر کیا مسئلہ؟ ان کے آئی تھنک اٹس اے ڈیپ پالیٹکس آف افغانستان پاکستان اینڈ دین اے ویری ڈیپ سیکریٹیرین ایلیمنٹ ان اٹ. سو اٹس آئی تھنک اٹس ناؤ فیئرلی اے ڈیفیکلٹ پوزیشن فار ہم. So he is going to stay as he is, right? دیکھیں کوشش تو وہ یہی کریں گے کہ اسٹیٹ سے بھی تعلق تھوڑا بہت بہتر ہو, اچھا ہو جائے. اسٹیٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے ان سے تعلق اچھا ہو جائے. ان اسٹیٹمنٹس کے بعد اسٹیٹس کے ساتھ تعلق ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ پہلی اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں زیادہ خطرناک ہے, جب اگنور کرنا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں. بٹ اوبیسلی دیکھیں میں تو ذاتی طور کے اوپر میرے ویوز تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں جو کہ فروئی بیس کے اوپر پالیٹکس کرتی ہیں, میں تو ہمیشہ سے ہی مخالف ہوں. لیکن اگر ایز اے اسٹریٹجی بات کریں تو پھر آپ کو کچھ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا تھوڑا سا, اور ابھی حکومت نے میرے خیال میں بڑا اچھا کیا, جو یہ نورین بی بی کا بیان بھی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر آگے کارروائی نہیں کی, اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی. یہ انہوں نے اچھا کیا. ورنہ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈویژن کی پالیٹکس ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. سو پرابلم فار دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ شوڈ بی پیپل جو کہ پالیسی بناتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ڈویژن کی پالیٹکس کو کیسے کام کریں. اور پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ نیشن اسٹیٹ کیسے بنے. یہ دو امپورٹنٹ چیزیں نا. اچھا واٹ از دا سولوشن ٹو دا اکنامک کرائسس؟ جو اکنامک ایشوز ہیں اس وقت, اس کا کوئی سولوشن ہے؟ لیکن رانا صاحب سچی بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس جب میں نے سنی اپنی بجٹ سے پہلے, احسن اقبال صاحب کی اور اپنے علی پرویز کی اور اپنے ان کی اورنگزیب صاحب کی, تو ایکچولی آئی واز ٹیکن ابیک, بیکاز مجھے لگا کہ اگر وہی اپنی پالیسیز کے اوپر اکنامک ٹیم اتنی کرٹیسزم کر رہی ہے تو پھر رانا مبشر صاحب تو میں کی کریں گے. اگر وہی مطمئن نہیں ہے, بیسکلی دیکھیں نا ہمارا آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ وہ ہمیں پالیسی دیں گے جس کے اوپر کو پتہ چلے گا ابھی کیا کرنا ہے. وہ اپنی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ہم تو قرضے لے ہی جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے انویسٹمنٹ. احسن اقبال صاحب کے بیان اگر آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. بھائی بڑھانی کیا چاہیے, یو دا گورنمنٹ ٹیل اس کیسے کرنا ہے. یہ تو میرا رانا مبشر کا کام ہے نا کہ ہم کہیں کہ نہ تھوڑے کو بھی نہیں ہو رہا, بھی نہیں ہو رہا, اے بھی بتاؤ وہ بھی کرو. یہ تو اپوزیشن کا کام ہے یا کم از کم میڈیا کا کام ہے. تو ابھی تک کوئی پالیسیز, پر میرے ذہن میں جو آتا ہے, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ بٹ ٹو بی فیئر ہم لوگ, میرا اور آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم کوئی 25-30 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس کی آنی جانی اور پالیسیز کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان ہیز نو ادر آپشن بٹ جو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا 2006 میں, کہ وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ہمارا جو لون ہے اس کے اوپر موریٹوریم دیں. اچھا. اور انہوں نے 10 سال کا موریٹوریم لیا تھا. پاکستان میں نہ اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کے حالات ہیں, نہ پاکستان مزید لون لینے کی پوزیشن میں ہے. اس وقت حکومت نے پھر لون سیک کیا ہے امریکہ سے اور سعودی عربیہ سے. اگر وہ لون مل گیا تو بھی کچھ اچھا نہیں ہے, نہ ملا تو بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ مل گیا تو آپ کا ڈیٹ اور بڑھ جائے گا, اور نہیں ملا تو پھر آپ کیا کریں گے. میں اگر پرائم منسٹر کی جگہ ہوتا تو میری کوشش یہ ہوتی کہ جو ایگزسٹنگ لون ہے اس کو آپ 20 سال کے لیے مؤخر کرا لیں, کیونکہ ہمارا 8,000 ارب روپیہ تو لون کے سود میں جا رہا ہے نا, تو اس سے ہمیں ایک ریپریو ملتا. اس کے علاوہ آپ کے 2 ہی سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر فرینکلی جس میں کوئی پیسے بنتے ہیں, ایک مائننگ ہے اور ایک ریل اسٹیٹ ہے. دونوں کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا ہے. مائننگ
لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر مائننگ تو بلوچستان میں ہوتی ہے یا کے پی میں ہوتی ہے، دونوں کے حالات آپ کے سامنے. وہاں پہ تو اب انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کیا، جو بڑی آپ کے پروجیکٹ چل رہے تھے وہ بند ہو گئے. اور ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے لیکوڈیٹی چاہیے، جو لیکوڈیٹی آپ کے پاس نہیں ہے. سو یہ دونوں فیکٹرز بھی اب افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹیکسٹائل، اچھا پھر جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک اور بہت غلط پالیسی ہے جو اس حکومت نے جو 4 سال سے لی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے انرجی کے اوپر مین ٹیکس کر دیا. اس سے 1500-1600 ارب روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں. اب دیکھیں ریاست کے 2 بنیادی کام ہیں. دا ہول پرپز آف اسٹیٹ از 2 چیزیں. نمبر 1 کہ وہ ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف ڈیفینڈ کرے گی مجھے، اور دوسرا اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لے گی. یہ 2 بنیادی فیچرز ہیں، فنکشنز ہیں اسٹیٹ کے. اب ٹیکس لینے کا جو آئیڈیل طریقہ ہے میرے خیال میں، اور جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا بھی، ہم نے یہ کیا کہ انرجی پرائسز تھوڑی کر دو اور آپ انڈسٹری کو گرو ہونے دو اور انڈسٹری سے ٹیکس لے لو. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے انرجی ہماری جو ہے وہ 34% مہنگی ہو گئی ہے اس وقت پوری ریجن میں. اب مجھے بتائیں، آپ سعودی انویسٹر ہیں، اب آپ پاکستان میں بجلی کا تیل کا ریٹ دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں. پاکستان 34% زیادہ ہے. تو مجھے بتائیں آپ کو کیا جو ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے؟ یو وانٹ. سو آئیڈیل طریقہ یہ تھا کہ آپ انرجی پرائسز نیچے رکھتے، انڈسٹری بڑی کرتے اور انڈسٹری کو ٹیکس کرتے. لیکن اب 4 سال آپ نے ضائع کر دیے ہیں. اب سوائے اس کے میرے ذہن میں تو کچھ اور نہیں آتا. میں بڑے اکانومسٹ بھی جو ہمارے دوست ہیں ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں، مفتاح سے بات ہوتی رہتی ہے، ندیم الحق صاحب سے، شاہد ستار صاحب سے، اور جو بڑے اکانومسٹ ہیں میں ان سے، فاروق سلیم صاحب وغیرہ سے. لیکن سچی بات یہ میرے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم میں کیا کریں. اور شارٹ ٹرم میں میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ قرضہ موریٹوریم لیں.